السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات کی آیات نمبر 110 تا 148 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ۔ سلام علی موسیٰ وہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین وان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین فکذبوہ فإنہم لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ
اذ نجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سلام و ابراہیم پر ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں، اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر اور ان کی اولاد میں، کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر سری ظلم کرنے والا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا، اور انہی اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی، اور ان کی ہم نے مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور ان کو سیدھی راہ دکھائی، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ سلام و موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں، اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہیں۔ جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا بال کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والا اللہ کو، جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے جائیں گے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام و الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے، اور بے شک لوط پیغمبروں میں ہے جبکہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا کے رہ جانے والوں میں ہوئی، پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا۔ اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو اور رات میں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے، جب کہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کرا ڈالا تو ڈکیلے ہوں میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ہم نے اسے 14 لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا، بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر ایک آیت پیچھے سے۔
جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا ہماری طرف سے۔ واقعہ ذبح کے بعد حضرت اسحاق کی خوشخبری اس کی دلیل ہے کہ ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ہر طرح کی برکت دینی بھی اور ہر طرح کی برکت دینی بھی اور دنیاوی بھی، اور ظاہری برکت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے بہت سے انبیاء کیے، حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی مومن یعنی کافر۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی باپ کے صاحب فضائل کثیرہ ہونے سے اولاد کا بھی ویسا ہی ہونا لازم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، کبھی نیک سے نیک پیدا کرتا ہے، کبھی بد سے بد، اور کبھی بد سے نیک۔ نہ اولاد کا بد ہونا ابا کے لیے عیب ہو، نہ ابا کی بدی اولاد کے لیے، کہ انہیں نبوت و رسالت عنایت فرمائی، یعنی بنی اسرائیل کے فرعون اور فرعونیوں کے مظالم سے رہائی دی، قبطیوں کے مقابل فرعون اور ان کی قوم پر، جس کا بیان بلیغ اور وہ حدود و احکام وغیرہ کی جامع اس کتاب سے مراد توریت شریف ہے، جو بالبک اور ان کے نوا کے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ یعنی کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں؟ بال ان کے بت کا نام تھا جو سونے کا تھا، اس کی لمبائی 20 گز تھی، 4 منہ تھے، اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ جس مقام میں وہ تھا اس جگہ کا نام بک تھا، اس لیے بالبک مرکب ہوا۔ یہ بلاد شام میں ہے، اس کی عبادت ترک کرتے ہو جہنم میں، یعنی اس قوم میں سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے، انہوں نے عذاب سے نجات پائی۔ عذاب کے اندر یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کفار کو، اے اہل مکہ، یعنی اپنے سفروں میں روز و شب تم ان کے آثار و منازل پر گزرتے ہو کہ ان سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت ابن عباس اور وہب کا قول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے عذاب کا وعدہ کیا تھا، اس میں تاخیر ہوئی تو آپ ان سے چھپ کر نکل گئے، اور آپ نے دریائی سفر کا قصد کیا، کشتی پر سوار ہوئے، دریا کے درمیان میں کشتی ٹھہر گئی، اور اس کے ٹھہرنے کا سبب ظاہر موجود نہ تھا۔ ملاحوں نے کہا اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرعہ ڈالنے سے ظاہر ہو جائے گا۔ قرعہ ڈالا گیا تو آپ ہی کے نام نکلا، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہی وہ غلام ہوں، اور آپ پانی میں ڈال دیے گئے، کیونکہ دستور یہی تھا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام دریا میں غرق نہ کر دیا جائے، کشتی اس وقت تک نہ چلتی تھی کہ کیوں نکلنے میں جلدی کی اور قوم سے جدا ہونے میں امر الہی کا انتظار نہ کیا، یعنی ذکر الہی کی کثرت کرنے والا اور مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والا، یعنی روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اسی روز یا 3 روز یا 7 روز یا 40 روز کے بعد، یعنی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باعث آپ ایسے ضعیف و نحیف اور نازک ہو گئے جیسا بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ جسم کی کھال نرم ہو گئی تھی، بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا۔ سایہ کرنے اور مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سایہ میں آپ آرام کرتے تھے، اور بحکم الہی روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت کے دہان مبارک میں دے کر آپ کو صبح و شام دودھ پلاتی، یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف یعنی کھال مضبوط ہوئی اور اپنے موقع سے بال جمے اور جسم میں توانائی آئی۔ پہلے کی طرح سرزمین موصل میں قوم نینوا کے آثار عذاب دیکھ کر اس کا بیان سورہ یونس کے 10ویں رکوع میں گزر چکا ہے، اور اس واقعہ کا بیان سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں بھی آ چکا ہے، یعنی ان کی آخر عمر تک انہیں آسائش کے ساتھ رکھا۔ اس واقعہ کے بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ کفار مکہ سے انکار بحث کی وجہ دریافت کیجیے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسا کہ جہینیہ اور بنی سلمہ وغیرہ کفار کا اعتقاد ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، یعنی اپنے لیے تو بیٹیاں گوارا نہیں کرتے، بری جانتے ہیں اور پھر ایسی چیز کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے. اور آپ تمام عزیز ناظرین سے یہ صدا ہے کہ آپ ضرور اس یوٹیوب کے چینل کو دیکھیں، اس پروگرام کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھیں اور اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کو. جہاں تک آپ اس یوٹیوب کے چینل کو آپ آگے لائک شیئر کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں، ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو شیئر کریں آگے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.